آج کل لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کسی طریقے سے، کسی بہانے سے آئینی ترمیم کو نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی سے پہلے منظور کروا لیا جائے۔ اتنی محنت آئینی ترمیم پر کی جا رہی ہے، اتنے رابطے آئینی ترمیم پر کیے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا مسودہ جو دیا گیا ہے، آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس مسودے پر اتنا شدید پھڈا پڑنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر راضی ہونے کی کوشش بھی کرے تو نون لیگ اسے ماننے سے انکار کر دے گی، جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ۔ آج کل لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، کسی لالچ سے، کسی دباؤ سے آئینی ترمیم کو نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی سے پہلے منظور کروا لیا جائے۔ اتنی محنت آئینی ترمیم پر کی جا رہی ہے، اتنے رابطے آئینی ترمیم پر کیے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے حال یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی ایک منسٹر نے ایک پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے 4 ارکان اسمبلی کے قریب دور کے رشتہ داروں کی گفتگو سناتے ہوئے کہا کہ انہیں کے پی کے اندر، ان کے رشتہ داروں کو یعنی ایم این ایس جو ہے ان کے پی کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں چھوڑا جائے۔ کیا کسی ایم این اے کی بیوی نے، کیا کسی ایم این اے کی والدہ نے، کسی ایم این اے کے والد نے، کسی ایم این اے کے بچے نے کوئی پریس کانفرنس کی؟ تو اس سے آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے اب ان کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور جن 4 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جن 4 لوگوں کے حوالے سے ساری گفتگو سنائی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان 4 لوگوں کو ہر صورت میں قابو کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر تک نہیں آئے گی۔ آج بھی جو ایک بڑی اہم ترین نشست تھی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان، جس کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس نشست میں سارا کچھ طے ہو جائے گا، آخرکار اس نشست کے حوالے سے مرتضی وہاب اور کامران مرتضی نے دونوں نے یہ کہا کہ ابھی کام ٹھیک چل رہا ہے، ابھی اور نشستیں ہوں گی۔ تو میرے پاس اطلاع ہے ایک حکومت کے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں، حکومت کے اپنے چند بندے غائب ہیں، تحریک انصاف پر شب خون مارنے والی حکومت کی تیاری جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے کسی صورت قابو نہیں آ رہے۔ آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو میاں نواز شریف کا فون پھر کروایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ہر طریقے سے دبانے کی، منانے کی، راضی کرنے کی، ڈرانے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بالکل ایک شطرنج کی کھیل کھیل رہا ہے، بالکل ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جو انہوں نے پی ڈی ایم ختم ہونے کے بعد انتخابات میں مولانا کے ساتھ کیا تھا۔ مولانا وہی سب کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے، نہ ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، اور مولانا درمیان میں آ کر ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مسودہ جو دیا گیا ہے، آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس مسودے پر اتنا شدید پھڈا پڑنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر راضی ہونے کی کوشش بھی کرے تو نون لیگ اسے ماننے سے انکار کر دے گی، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر تک نہیں آئے گی۔
اور اگر 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہیں آتی تو پھر 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم کے نہ آنے کے بعد فارم 47 کہہ لیں، فارم 45 کہہ لیں، جو مرضی آپ نام دے لیں، پھر اس حکومت کا رہنا کسی صورت میں بھی نظر نہیں آتا۔ اب حکومت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پھر حکومت کے بہت سے معاملات خراب ہو جائیں گے، بہت سے کیس کھل جائیں گے اور بہت سے الیکشنز کے حوالے سے چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی آپ کو خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کے 15 تاریخ کے احتجاج کو روکنے کے لیے یا رکوانے کے لیے یا اس احتجاج کو مؤخر کروانے کے لیے حکومت اور تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ ایک بڑے حکومتی ذمہ دار نے علی امین گنڈاپور سے اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں اور ہم آپ کو جلد کوئی سہولت بھی دے دیں گے جس سے آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عمران خان ٹھیک ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے اور عمران خان پر ہم نے کوئی کسی قسم کا تشدد، دباؤ یا انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ رابطے کل رات سے جاری ہے اور آج کے دن میں 3 دفعہ یہ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے مثبت جواب کا انتظار حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت نے اب مولانا فضل الرحمان کو بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ بھی بات کریں، آپ بھی تحریک انصاف کو راضی کریں، وہ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں اور اگر تحریک انصاف راضی ہو جاتی ہے تو ہم بڑے بہترین طریقے سے سارے مل کر آنے والے مہمانوں کے لیے پاکستان کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک خبر اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ جس کے انتہا کوئی نہیں، اور یہ خبر حکومتی حلقوں میں گردش کر رہی ہے۔ اکثر خبریں ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ نہیں، بلکہ یہ خبر حکومتی حلقوں میں گردش کر رہی ہے کہ کسی اہم ترین شخصیت کو آج اڈیالہ جیل میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس اہم ترین شخصیت کے حوالے سے یہ چیزیں باقاعدہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس اہم ترین شخصیت کے اڈیالہ جانے، وہاں پر 35 منٹ رکنے کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم ترین شخصیت عمران خان کو ملنے گئی تھی۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان بھی ہے، اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی بھی ہے، اڈیالہ جیل میں عمران خان کی دونوں بہنیں بھی آج چلی گئی ہیں، وہاں پہ بشرا بی بی بھی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی اہم ترین شخصیت گئی ہے، اور اگر کوئی اہم ترین شخصیت گئی ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رابطے کسی اور طرف سے تیز ہو رہے ہیں اور ان تیز رابطوں کا نتیجہ بہت جلد کسی بڑی خوشخبری کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔